إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام قسم کے تعریفات توصیفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم پر بے شمار احسانات کیے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور مرتبہ جمعے کی مبارک ساعتیں نصیب فرمائی ہیں۔ آج کے اس جمعے میں جس موضوع کے تحت میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے زبان کی حفاظت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں ایک اہم تعلیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کہ وہ اچھی بات کیا کرے، اچھی گفتگو کیا کرے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام کو حسن گفتار کا حکم دیا ہے۔ اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، ان تمام باتوں کی تعلیم اس آیت کریمہ میں دی گئی ہے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی گئی کہ دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، جتنے جھگڑے ہوتے ہیں، جتنے فسادات ہوتے ہیں، جتنے اختلافات ہوتے ہیں، ان تمام کی بنیادی وجہ یہ زبان ہے۔ شیطان انسانی دلوں میں پائی جانے والی الفت و محبت کو نفرت سے
بدلنے کے لیے جس عضو کا سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ یہ زبان ہے۔ اگر انسان کی یہ زبان بگڑ جائے تو تعلقات کا بگڑنا اس کا لازمی نتیجہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کیا کرے، اچھی گفتگو کیا کرے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، اس لیے کہ شیطان ان کے درمیان بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ حاضرین، قرآن مجید پر جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید نے اصلاح عمل کے لیے اصلاح لسان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ یعنی اگر انسان کی یہ زبان درست ہو جائے تو انسان کے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے، مگر اگر یہ زبان بگڑ جائے تو انسان کے اعمال بگڑ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیے رہنا، اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں میں بسائے رکھنا۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کرنا، اچھی اچھی بات کرنا۔ اگر سیدھی بات کرو گے تو ہوگا کیا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ وہ پتہ چلا اگر انسان کی زبان درست ہو جائے تو انسان کے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، مگر اگر یہ زبان بگڑ جائے تو انسان کے اعمال بھی بگاڑ کی طرف بڑھنے لگ جائیں گے۔ اور صرف اعمال ہی نہیں بلکہ انسان کے اعضاء و جوارح کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اگر زبان بگڑتی ہے تو ہاتھوں کا بگڑنا لازم ہو جاتا ہے، اگر یہ زبان بگڑتی ہے تو پیروں کا بگڑنا لازم ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان وتقول، کہ جب بندہ انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو جسم میں موجود جتنے اعضاء و جوارح تمام ایک جٹ ہو کر زبان سے منت و سماجت کرتے ہیں، تمام ایک ہو کر زبان سے درخواست کرتے اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا، تو ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین کا خوف اپنے اندر رکھنا۔ کس وجہ سے؟ فإنما نحن بک، انسان کا تمام جسم زبان سے کہتا ہے فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تمام تیرے تابع ہیں، ہم تمام تیرے تابع ہیں۔ کیا ہوگا؟ فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہ جائے تو ہم درست رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر تیرے میں بگاڑ آ جائے، اگر تیرے میں بگاڑ بڑھ جائے تو ہم میں بھی بگاڑ آ جائے گا۔ وہ پتہ یہ چلا کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح بھی زبان کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر یہ زبان بگڑ جائے، اس زبان کے اندر اگر بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کے اعضاء و جوارح میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ زبان کی اہمیت کو سمجھے، زبان کا صحیح استعمال کرے، کیونکہ زبان اگر بگڑے گی تو ہمارے اعمال بھی بگڑ جائیں گے اور ہمارے اعضاء و جوارح بھی بگڑ جائیں گے۔ حاضرین، زبان دکھنے میں تو ایک گوشت کا معمولی سا ٹکڑا ہے، مگر انسانی زندگی میں اس کا بہت بڑا کردار ہے، بہت عظیم کردار ہے۔ اسی زبان کی وجہ سے ایک مومن مومن بنتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے ایک کافر کافر بنتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے ایک مشرک مشرک بنتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے ایک جنتی جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے ایک جہنمی جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے من رضوان اللہ، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے، لا یلقی لها بالا، اور بندہ یہ بات بغیر اہمیت کے کہہ دیتا ہے، بغیر پرواہ کیے کر دیتا ہے۔ نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یرفع اللہ بها درجات، اللہ
اللہ رب العالمین ایسے بندے کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہیں پہ ایک بندہ اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے, اپنے زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکال دیتا ہے من سخط اللہ, جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے, ان الفاظ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی لازم آتی ہے. لا یلقی لها بالا, اور وہ بندہ ان باتوں کو بغیر پرواہ کیے کہہ دیتا ہے, بغیر اہمیت دیے کہہ دیتا ہے. نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہوی بہا فی جہنم, اللہ رب العالمین ان کلمات کی بدولت اسے جہنم میں داخل کر دیتا ہے. پتہ یہ چلا کہ بندہ جب زبان سے اچھی بات کرتا ہے, اللہ کو راضی کرنے والی بات کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. وہی زبان سے اگر بندہ کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے, اللہ رب العالمین کی ناراضگی لازم آ جائے, تو اللہ رب العالمین ان کلمات کی وجہ سے بندے کو جہنم میں داخل کرتا ہے. اور جہنم میں بھی کتنا دور پھینکتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمہ ما یتبین ما فیہا, کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے, اپنی زبان سے کچھ باتیں ایسی کہہ دیتا ہے ما یتبین ما فیہا, اسے ان باتوں کے وبال کے بارے میں علم نہ ہوتا ہو, اسے ان باتوں کے اندر موجود وبال کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوتا, لیکن وہ اپنے زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ یہوی بہا فی النار, اللہ رب العالمین ان کلمات کی وجہ سے اسے جہنم میں پھینک دیتا ہے. ابعد ما بین المشرق والمغرب, مشرق و مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے, مشرق و مغرب کے درمیان جتنی دوری ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دوری سے زیادہ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ اکبر ہے. یہ زبان کا استعمال کرنے کے بارے میں بات بتائی گئی ہے. زبان کا میں اور آپ اگر صحیح استعمال کریں گے, یاد رکھنا زبان کے صحیح استعمال کرنے پہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا. اگر اس زبان کا ہم نے غلط استعمال کیا تو زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہماری گرفت ہوگی اور ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. میرے بھائیو, ہم زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہیں تمام باتوں کو لکھ دیا جاتا ہے, تمام باتوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. روز قیامت اللہ رب العالمین تمام چیزوں کی گرفت کرے گا. ابن ماجہ کی روایت ہے, معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہیں. معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار, یا اللہ کے نبی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کے کرنے پر میں جنت میں چلے جاؤں اور مجھے جہنم سے دور کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں نماز کے تعلق سے, روزے کے تعلق سے, زکوٰۃ کے تعلق سے, اسی طرح شریعت اسلام کی دیگر تعلیمات کا حوالہ دے کے انہیں بتایا. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے معاذ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ, اے معاذ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس چیز کے اندر ان تمام باتوں کا دار و مدار ہے؟ کیا میں تمہیں ان تمام باتوں کا خلاصہ نہ بتا دوں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک کو پکڑ کے کہا, اے معاذ تکف علیک ھذا, اے معاذ تکف علیک ھذا, اے معاذ اپنی اس چیز پر تم قابو رکھنا, اپنی زبان کو اپنے گرفت میں رکھنا, اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا. اگر تم اس زبان پہ قابو پا لوگے تم جنت میں چلے جاؤ گے, جہنم سے دور ہو جاؤ گے. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی سے فوراً سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ, یا اللہ کے نبی ہم جو باتیں کرتے ہیں, ہمارے زبان سے جو کچھ باتیں نکلتی ہیں, کیا روز قیامت ان تمام کا حساب و کتاب لیا جائے گا؟ کیا روز قیامت ہمارا مواخذہ کیا جائے گا؟ کیا روز قیامت ہمیں اس تعلق سے پوچھا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ثقیلت کے امک یا معاذ, اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, کہ جہنم میں لوگوں کو چہرے کے بل سب سے زیادہ جھونکنے والی چیز اگر کوئی ہوگی تو یہ زبان ہوگی. لہٰذا پتہ یہ چلا کہ زبان کا غلط استعمال اگر ہم نے کیا تو یاد رکھنا زبان کے غلط استعمال کرنے پر ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. ایک اور واقعہ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پہ خطبہ دے کر لوٹ رہے تھے.
خواتین کی جماعت کے پاس آتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت سن لو، تصدقن، کثرت سے صدقہ و خیرات کر دیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے۔ خواتین پریشان ہو جاتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخر ایسی بات کیا کہہ دی کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ نے کہا جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی، ذرا اس کی وجہ بتلا دیجئے، ایسا کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بیان کی۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تَكْثُرْنَ اللَّعْنَ، کثرت سے لعن تان کرتی ہیں، زبان کو بہت زیادہ چلاتی ہیں، زبان عورتوں کی کینچی کی طرح چلتی ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیتی ہے، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے، شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ ذرا غور کر کے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی تعداد جو زیادہ ہوگی اس کی دو وجہ بیان کی، اور دونوں وجہ کا تعلق زبان سے ہے۔ کثرت سے لعن تان کرنا، نافرمانی کرنا، ناشکری کرنا، تمام چیز زبان سے ہو رہی ہیں، اور زبان کے ان چیزوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، یہ زبان اگرچہ کہ دکھنے میں گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر یہ کسی کی آخرت کو سنوار بھی سکتی ہے اور کسی کی آخرت کو بگاڑ بھی سکتی ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، اچھی بات کریں، اچھی گفتگو کریں، بھلائی کا حکم دیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یاد رکھنا زبان کا صحیح استعمال میں یہ بات بھی ہے کہ ہم کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم نیک عمل تو کرتے رہیں گے لیکن وہیں پہ کسی کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے تو یاد رکھنا کسی کو تکلیف پہنچانے کے سبب بھی اللہ رب العالمین ہماری گرفت کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے کہ فلاں عورت ہے جو رات بھر قیام کرتی ہے، دن بھر روزے رکھتی ہے اور دیگر عبادات میں بھی آگے آگے رہتی ہے، مگر اپنے زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا لا خیر فیہا، ایسی عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نیکیاں تو کر رہی ہے لیکن اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہی ہے، لا خیر فیہا، اس میں بھلائی نہیں ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنم میں جانے والی عورت ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ایک عورت ایسی ہے جو فرض نماز کی ادائیگی کرتی ہے اور دوسرے عبادات بھی کرتی ہے لیکن وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی من اہل الجنہ، یہ عورت جنت میں جانے والی عورت ہے۔ گویا پتہ چلا کہ ہم اپنی زبان سے کسی اور کو تکلیف اگر پہنچاتے ہیں تو روز قیامت اس کے بارے میں بھی گرفت کی جائے گی۔ ہم اعمال تو اچھے کر رہے ہیں، ہم عبادات میں تو آگے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس زبان سے ہمارا معاملہ یہ ہے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں، تو یاد رکھنا روز قیامت اس پر گرفت ہوگی اور اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں جہنم میں بھی داخل کر دے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ زبان کی حفاظت کریں، دوسروں کو زبان سے تکلیف دینے سے اپنے آپ کو گریز کریں، کیونکہ حقیقی مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ حقیقی معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں۔ غور کر کے دیکھیں اس حدیث کے ٹکڑے پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان کا تذکرہ کیا ہے، پھر ہاتھوں کا تذکرہ کیا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ زبان سے دیے جانے والا زخم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی ہم نے اسے ہاتھ سے مار دیا، کبھی نہ کبھی وہ بھول جائے گا، لیکن زبان سے جو زخم اسے پہنچتا ہے وہ بندہ کبھی جلدی بھلا نہ پاتا ہے۔ اسی طرح ہاتھ سے ہم صرف اپنے سامنے موجود شخص کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن زبان سے دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے شخص کو بھی ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا دیکھیے زبان کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ حقیقی مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ حقیقی مومن، حقیقی مسلم تو وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاتا ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات میں کیا کہا؟ یا ایھا الذین
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. پھر آگے کا ولا تنابزوا بالالقاب ولا تلمزوا ولا تنابزوا بالالقاب، کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اسلامی معاشرے میں رہنے کے آداب سکھائے. اس میں کہا کسی اور کا مذاق نہ اڑانا، اپنے زبان سے کسی اور کو تنگ نہ کرنا، کسی کو برے القاب سے نہ پکارنا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر بھی ہو. لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگانے کی کوشش کریں، زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں. یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حاضرین، بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص، بڑا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنی زبان کی حفاظت کر لی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا، زبان کا صحیح استعمال کرنا، یہ ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بندہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہو اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کیا کرے، اچھی گفتگو کیا کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیا کرے، لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے. اگر وہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا، اپنی زبان سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اپنی زبان سے بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا، اپنی زبان سے اچھی باتیں نہیں کر سکتا، شریعت اسلام نے کہا اولی یصمت، اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے. زبان سے اچھی باتیں نہ کرنا اگر کسی کو ہے تو وہ خاموشی کا مظاہرہ کرے، بجز اس کے کہ وہ بندہ اپنی زبان سے کچھ اور باتیں کہنے لگ جائے. یہ شریعت اسلام کی تعلیم میں اچھی بات کیا کرو، اچھی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہا کرو. کیونکہ بندہ جب اچھی بات نہیں کرتا ہے اور اپنی زبان کو لڑاتا رہتا ہے تو کبھی خدا نخواستہ اپنی زبان سے کچھ ایسی باتیں کہہ دے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اگر اپنی زبان سے اچھی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں. جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہتا ہے، جو اپنی زبان پہ قابو رکھتا ہے، نجا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ فلاح پا لیتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس زبان سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچائیں. اس زبان کی حفاظت کریں اور فضول باتیں کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھیں، بحث و مباحثہ کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، کیونکہ اس طرح کرنے والے کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا. سورہ مدثر کا آخری حصہ دیکھیے، جب جہنمیوں سے پوچھا جاتا ہے ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے داخل کر دیا، تم نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا گیا ہے. جہنمی لوگ 3 باتیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی تھی، اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا تھا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جہنم میں داخل کر دیا. پھر کہیں گے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے تو نوازا تھا، لیکن ہم نے اللہ کا بھی حقوق ادا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کیا اور ہم نے حق العباد بھی ادا نہیں کیا. ہمارے پاس مال ہوتے ہوئے ہم نے یتیموں کا سہارا نہیں کیا، ہم نے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا، اس وجہ سے اللہ نے آج ہمیں جہنم میں داخل کر دیا. اور تیسری بات کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم فضول بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہیں. ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پائے، اس لیے آج ہمیں اللہ رب العالمین نے جہنم میں داخل کر دیا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے. زبان کا صحیح استعمال نہ کر سکے تو خاموشی کا مظاہرہ کرے، تبھی جا کے میں اور آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. بڑی خوشخبری آئی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی زبان پہ قابو کرتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے. ایسے شخص کے لیے پیارے نبی نے بڑی خوشخبری سنائی ہے. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنہ، جس بندے کو اللہ رب العالمین زبان اور شرمگاہ کے شر سے محفوظ کر لے، دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا.
جس بندے کو اللہ زبان کی شر سے محفوظ کر لے، یعنی اللہ رب العالمین اسے توفیق دے کہ وہ زبان کا صحیح استعمال کرے، زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کو بری چیزوں سے بچائے رکھے، زبان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دخل الجنہ، ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے بندے کے لیے جنت کی گارنٹی دے دی ہے، جنت کی ضمانت دے دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اسے صحیح کام میں استعمال کرے گا، اس سے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کی اس سے اطاعت کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں ایسے بندے کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، زبان کی حفاظت کرنا، زبان کو برے چیزوں سے بچائے رکھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنا دی ہے، جنت کی گارنٹی دے دی ہے۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے ہر جملے میں کسی کی برائی ہوتی ہے، ہمارے ہر جملے میں گالی گلوچ ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ جب میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، یاد رکھنا ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ حاضرین، زبان کا استعمال کرنے میں کچھ اگر غلطی ہو جائے تو قرآن کتاب و سنت کے اندر ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے گرفت بھی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، قوم اس وقت کے نبی ہیں، اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور قوم میں سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام بتائیے، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی شخصیت کس کی ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات کس کی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے انا، میرے پاس سب سے زیادہ علم موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے بات پسند نہ آئی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے طریقے سے بات صحیح بھی تھی، وقت کے نبی ہے، اور اس دنیا میں جو نبی ہوتا ہے تو نبی اس وقت کا سب سے زیادہ عالم ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جب انا کا، ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے زیادہ علم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا انا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، وہاں پر ایک ایسا بندہ موجود ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کے ساتھ ایک طویل سفر کرتے ہیں، بہت سارا اس میں واقعہ ہے، وہاں جاتے ہیں، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر ایک طویل واقعہ ہے، خضر علیہ السلام کچھ کر دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام منع کرتے ہیں، خضر علیہ السلام آگے جاتے ہیں، ایک کشتی پر چھید کرتے آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک بچے کو مار دیتے، موسیٰ علیہ السلام روکتے، پوچھتے کیوں مارا، آگے بڑھ جاتے ہیں، ایک گرتی ہوئی دیوار کو روکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو، اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر جب خضر علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا جو اللہ نے انہیں علم دیا تھا، اس علم کی وجہ سے انہوں نے پوری تمام چیزوں کی وجوہات بتائی کہ میں نے ادھر یہ کیوں کیا، میں نے اس جگہ پہ یہ کیوں کیا، تب جا کے موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا کہ ان کے پاس میرے سے زیادہ علم ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات اللہ کو اگر ناراض کر دے تو اللہ دنیا میں بھی گرفت کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ دیکھیے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ وہ اپنی سوتن صفیہ رضی اللہ عنہا جو کہ ام المؤمنین ہے، جو کہ ذرا پست قد تھی، ان کو کچھ کہہ دیتی ہے، زبان سے ان کے پست قد پہ کچھ مذاق کر دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً عائشہ رضی اللہ عنہا کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں یا عائشہ لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے ایسی زہریلی بات کہہ دی ہے، اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پورا پانی زہریلا بن جائے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کتنی بڑی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے زبان سے بس ایک بات نکل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا۔ جنگ حنین کا واقعہ دیکھیے، جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی، 12,000 مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں جا رہے تھے۔ تو چند صحابہ کے اندر اپنی تعداد کو لے کے غرور آ گیا کہ آج تو ہم اپنی تعداد کی وجہ سے بالکل ہارنے والے ہیں نہیں، کیونکہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئے تھے مسلمانوں کی تعداد بڑی کم تھی، پھر بھی مسلمان جیتتے جا رہے تھے، اور آج تو 12,000 کا لشکر مسلمانوں کا ہے۔ تو چند صحابہ نے کہا کہ لن نغلب اليوم من قلہ، آج تو قلت تعداد کے سبب آج ہمیں شکست ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کو
یہ بات بڑی اچھی نہیں لگی. ہوتا کیا ہے, جنگ شروع ہوتی ہے, جنگ کا پہلا مرحلہ ہے, مسلمانوں کو ایسی شکست ہوتی ہے کہ تمام مسلمان پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی 100 صحابہ کو لے کے میدان جنگ میں موجود ہوتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حوصلہ دیتے ہیں, اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں, تھوڑے تھوڑے کر کے صحابہ لوٹتے ہیں, اللہ کے پاس رجوع کرتے ہیں, پھر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح دے دیتا ہے. ذرا سوچ کر دیکھیں زبان سے نکلنے والی ایک بات پر اللہ نے کیسی پکڑ کی. اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, کہ اللہ نے مسلمانوں کو بہت جگہ پہ تو مدد کی ہے, خصوصی طور پر جنگ حنین کے موقع پہ مدد کی ہے. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ, جب مسلمانوں کو ان کی تعداد پہ بڑا ناز ہونے لگا, بڑا فخر ہونے لگا. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا, لیکن وہ تعداد نے کوئی فائدہ نہیں دیا, وہ تعداد رہتے ہوئے مسلمان پیچھے ہو گئے. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, زمین اپنی وسعتوں کے باوجود بھی مسلمانوں پہ تنگ ہو گئی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ, اور مسلمان جنگ میں پیچھے پیچھے ہٹتے چلے گئے. ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ, پھر آگے اللہ نے کہا ہم نے سکینت نازل کی, ہم نے مسلمانوں کی مدد کی, تب جا کے مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی. ذرا سوچ کر دیکھیں زبان سے نکلنے والی ایک بات پر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی کیسی گرفت کی. آج اپنا میں اور آپ محاسبہ کریں, ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں زبان کا کیسے استعمال کرتے ہیں. بازار میں ہے تو زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں, گھر میں ہے تو اپنے زبان سے غیبت کر رہے ہیں, چغل خوری کر رہے ہیں, گالی گلوچ دے رہے ہیں, اپنی زبان کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں. نتیجے میں ہوگا کیا, اللہ رب العالمین میری اور آپ کی بھی پکڑ کرے گا. آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے اندر اس بگاڑ کو ہٹانا چاہیے. اور آج اگر آپ اپنے معاشرے میں غور کرتے ہیں تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ بگاڑ جو پایا جا رہا ہے وہ اس زبان کا بگاڑ ہے. آج ہم میں سے کتنے ایسے جو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں, اور خصوصی طور پر اولاد کو چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کرے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والدین سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن سے بات کرتا ہو. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ, والدین کو تم اف تک کلمہ نہیں کہہ سکتے ہو. آج والدین اگر اولاد کو کچھ کہہ دیں تو والدین جملے کہہ دیتے ہیں, کیا کچھ نہیں اپنے والدین کو کہہ دیتے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس بات پہ فکر کریں, اولاد کی تربیت میں آگے بڑھیں, اولاد کو صحیح بات کرنے کی طرف ترغیب دیں, ورنہ کیا ہوگا, ہمارا بھی حال وہی ہوگا جس طرح اتنے احادیث میں بتایا گیا ہے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. اگر ہم برائی نہیں کر سکتے, اس زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے ہیں, تو اپنی زبان کو برائی سے روکے رکھیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ تر رکھنے کی کوشش کریں. روایت ہے ترمذی کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ قد کثرت ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ, یا اللہ کے نبی شریعت اسلام کی جو تعلیمات ہیں یہ مجھ پہ بہت زیادہ ہو رہی ہیں, میں ہر ایک چیز پر عمل کرنے سے قاصر ہو رہا ہوں, لہٰذا مجھے آپ ایسی بات بتا دیجئے جس پر میں ہمیشہ عمل کرتا رہوں اور میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, کہ تم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہمیشہ تر رکھنا. جب بھی زبان کا استعمال کرو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہو, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھنا. ذرا سوچ کر دیکھیں کلمہ لا الہ الا اللہ جس پہ اسلام کی بنیاد ہے, جس میں اسلام کا اصل چیز موجود ہے, یہ کلمے کو پڑھ کر دیکھیے. علماء کہتے ہیں اللہ نے اس کلمے کو انسانی زبان پہ اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے پہ اپنے ہونٹ کو بھی حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس زبان اگر کوئی بندہ ہلا لیتا ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے. یا اللہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے, لیکن آج ہم جو ہے وہ ذکر نہیں کر پاتے ہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے, میں اور آپ اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کریں, قرآن کی تلاوت کریں, صبح شام کے اذکار پڑھتے رہیں اور دوسروں کو اپنی زبان کے ذریعے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں. تبھی جا کے میں اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. جو یہیں پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. جو بھی نیک اور درست بات میں نے کی ہے وہ اللہ رب العالمین کے جانب
جانب سے ہے، سبقت لسان کی وجہ سے مجھ سے جو کچھ بھی غلطی ہوئی ہو میرے شیطان کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کو تو زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کچھ زبان کی جو برائیاں ہیں، چغل خوری ہے، غیبت ہے، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ کرنا ہے، یا اللہ ہم تمام کو تو ان تمام شرائط سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہم تمام کو تو زبان سے لوگوں کو اچھی باتیں بھلائی کا حکم دینے کی ہمیں توفیق دینا، یا اللہ جو بھی اس دنیا میں ہے انہیں ایمان پہ رکھ، اور جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ ان کی تو مغفرت فرما، وما علینا الا البلاغ۔